بچوں کی اونچی شرح اموات اس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن تک اپنے آپ کو اس بارے میں رائے دینے سے نہ روک سکیں۔ وہ حال ہی میں امریکی دارالحکومت میں صحت عامہ کی ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ ایک دن آئے گا کہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہونے والے بچوں کو جینے کے لیے ایک جیسا چانس دستیاب ہوگا۔ کانفرنس کے اکثر شرکاء کو پہلے سے ہی علم ہے کہ بچوں کی شرح اموات میں کمی کا گول سستے اور مؤثر طبی طریقوں کے ذریعے ممکن ہے، جیسے یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینتھنی لیک کی رائے میں اصل مسئلہ سیاسی نیت کی کمی ہے۔ ہمیں بہت سا کام کرنا ہے، جذباتی باتیں اور نتائج دو مختلف چیزیں ہیں۔ اینتھنی لیک کی رائے میں یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے کے سامنے ایک اور گول ان 5 ممالک کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں دنیا میں بچوں کی سالانہ اموات کا تقریباً نصف واقع ہوتا ہے، وہ اموات جن سے بچنا بالکل ممکن ہے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس دفعہ صورتحال مختلف ہے۔ دنیا بھر میں بچوں کی کل اموات کے نصف کے لیے ذمہ دار 5 ممالک انڈیا، پاکستان، نائجیریا، کانگو اور ایتھیوپیا کے نمائندے اس میٹنگ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ یہ نمائندے اپنے ملک کے ذرائع، کمٹمنٹ، اسٹریٹجیز اور اپنی کارکردگی کے بارے میں سخت بیانات دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ان کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ڈاکٹر راجیو شاہ یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ انہیں امید ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں ریسورسز کا لگایا جانا بچوں کی شرح اموات میں کمی کا بہتر حل ثابت ہوگا۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی اکثریت ملیریا، نیمونیا، اسال اور نوزائیدہ بچوں کی ایسی پیچیدگیوں سے ہوتی ہے جن سے بچنا ممکن ہے۔ گلوبل الائنس فار ویکسینز اینڈ امیونائزیشن کے سربراہ سیتھ برکلے۔ ہر ملک میں سیاسی طور پر اس کی خواہش موجود ہو تبھی ایسا ممکن ہے۔ قومی، صوبائی اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہر لیڈر کو اسے سپورٹ کرنا ہوگا۔ سیتھ برکلے کی رائے میں ان کوششوں میں کامیابی کے لیے تشخیص کے نئے طریقوں اور ادویات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ضروری ہے، اور ضرورت مند لوگوں تک ہیلتھ سروسز کی پہنچ کو ممکن بنانا بھی اہم ہے۔ عائشہ خالد is here with us right now۔ عائشہ، یہ بتائیے بچوں کے شرح اموات کو اس وقت عالمی سطح پر اٹھانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی سارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 2015 جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا ہے، اور یہ ڈیڈ لائن ہے ان 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو پانے کی جو کہ سن 2000 میں عالمی برادری نے اپنے سامنے رکھے تھے دنیا سے غربت کے خاتمے کے لیے۔ اور ان 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں سے ایک بہت اہم گول بچوں کی صحت بھی ہے، اور بچوں کی صحت کے حوالے سے ایک بہت ہی کروشل فیکٹر جو ہے وہ بچوں کی شرح اموات میں، خاص طور پہ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں کمی لانا ہے۔ اور حال ہی میں سیو دا چلڈرن اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک اسٹڈی کے نتائج سامنے آئے جن کے مطابق دنیا میں نوزائیدہ بچوں کی اموات میں ایسے امراض کی کل تعداد، یہ جو نوزائیدہ بچوں کی اموات ہیں وہ 40% ہو چکی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ عالمی برادری میں اس حوالے سے کنسرن پیدا ہو گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گول کو کسی نہ کسی طرح سے عبور کیا جائے، لیکن اس گول کو پانا جو ہے وہ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے بھی ظاہر ہے عالمی برادری کی طرح ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو اڈاپٹ کیا ہے، وہاں پر اس حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ سارا، پاکستان میں کچھ بہتری ہوئی۔ سن 2000 میں پاکستان کے سامنے جو گول تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر 1000 بچوں میں ہونے والی اموات کی تعداد کو 140 سے کم کر کے 52 تک لایا جائے۔ سن 2004 اور 2005 میں یہ تعداد کم ہوئی اور کم ہو کر یہ 100 تک آ گئی، لیکن اس کے بعد یہ تعداد جو ہے اس میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں ہوئی، اور اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ ایسے امراض ہیں، اموات کی جو بڑی وجہ ہے وہ ایسے امراض ہیں جن سے کہ بچا جا سکتا ہے۔ All right, thank you very much, Aisha.